وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکن، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکن، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق الباطل امام الہدا، سیف مسلول شدت میں لاکھوں سلام۔ محترم حاضرین کرام و سامعین حضرات، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، یکم محرم الحرام سیدنا خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ بالخصوص اہل ایمان اس کو بڑی یادگاری کے طور پر مناتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا موضوع شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم کی موقع پر آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خدا کے اعظم سے دعا ہے کہ حق بات کرنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابداً میں نے جو قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا خطبے میں شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سبقت لے جانے والے۔ اور اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ مہاجرون انسان سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ خالق کائنات سورۃ توبہ کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ رب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ہی پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ نوازشات اور نعمتیں اور خالق کائنات ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خالق کائنات نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان جنتوں کے حقدار ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو مختلف تفاسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، امام حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تفسیر جامع القرآن جس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مصداق وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس شریف کی طرف بھی اور قبلہ ثانی کعبۃ اللہ شریف کی طرف بھی، جن صحابہ کرام نے نماز ان دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کی نماز ادا کی ہے، وہ اس بشارت آیت کا حقدار ہیں۔ اور دوسری تفسیر جس کے اندر حضرت ابو یعلا میں آپ نے بیان فرمایا ہے، اس سے مراد ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی مدینہ کی ہجرت کرنے والوں سے جو پہلے ایمان لے آئے ہیں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں مراد ہیں۔ اور بعد میں کہا ہے کہ جو بدر کے اندر ایمان لے آئے ہیں، حضرت ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بدر میں ایمان لے آئے ہیں یہ مراد ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی پیاری تفسیر ہے جو کہ بالکل حق بنتا ہے کہ اس تفسیر پر ہی عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابقون الاولون سے مراد وہ تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام مراد ہے، اور جو ان کے بعد والے ہیں وہ بعد میں شامل ہوں گے، باقی سارے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام شامل ہو جائے۔ یعنی اس سے مراد کہ جو بعد میں آئے ہیں وہ بعد والے ہیں، باقی سارے مہاجرین اور انصار سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، سورۃ توبہ کی قرآن پاک کھول کر دیکھیں
تو ہمیں اس سے تین مفہوم سامنے نظر آتے ہیں، گویا کہ تین گروپ نظر آتے ہیں، تین گروہ نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، مہاجرین، وہ صحابہ کرام جو قلعہ کلمۃ الحق کے لیے، خالصتاً رب کے دین کے لیے، نبی پاک صاحب دولان امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت کے لیے، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسرا، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام علیہ الرضوان اور نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی اپنی تن من دھن کی کوششوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، انصار صحابہ کرام۔ اور تیسرا، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ صحابہ یا وہ ہستیاں جنہوں نے ان صحابہ اکرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ انہی اعمال پر عمل کیا۔ ان سب کے لیے کیا ہے؟ خالق کائنات ان کو بشارت عطا فرما رہا ہے کہ ان کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں کہ وہاں پر لطف اٹھائیں گے، ان کے لیے رضا و خوشنودی کی سند عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام گروہوں کو، ان تمام ہستیوں کو، مہاجرین ہو، انصار ہو یا جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب کو خالق کائنات ان کو عظمت اور شان و شوکت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، دنیا کائنات کی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑا اعزاز اللہ اپنے محبوب کے رفقا کو عطا فرما رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرما رہا ہے۔ اگر تمام تفاصیل کو بھی دیکھا جائے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ان تمام تفاصیل کی روشنی میں تمام خلفائے راشدین اس آیت مبارکہ کے مصداق ٹھہرتے۔ وہ اس آیت مبارکہ کی واقعتاً عملی شاہدی نشان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھو، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور خلفائے راشدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء فی تحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ اور آپ کی ہجرت تو وہ ہجرت ہے کہ جو سب سے مشکل ترین ہجرت ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت فرمائی ہے۔ تو آپ بھی اسی آیت مبارکہ کی مصداق ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ اگر ہم خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھیں تو آپ 40 سے مسلمان ہوئے، اور ہجرت کے میدان میں آئے تو آپ کی ہجرت کا تو مایا ناز ہجرت ہے کہ آپ نے ہجرت کرنے سے پہلے چھپ کر ہجرت نہ کی، بلکہ بابا کے دول ہجرت فرمائی ہے اور گج بچ کے ہجرت فرمائی ہے، اور اعلان فرمایا تھا اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو میرا سامنا کرے، اپنی بیگموں کو بیوہ کرنا ہے تو میرا سامنا کرے۔ یہ فاروق اعظم بدلدار تھی ہجرت کے بعد، تو یہ بھی السابقون الاولون کے حقدار نہ ہوں گے؟ السابقون الاولون کے کیا سیدنا عثمان غنی خلیفہ ذوالہجرت ہیں، ذوالنور ہیں، کیا وہ اس سابقون الاولین کے حقدار نہ ہوں گے؟ کیوں نہ ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر چوتھے یا چھٹے اسلام لانے والے۔ اور پھر ہجرت کے میدان میں آپ کو دیکھا جائے تو آپ نے دونوں ہجرتیں فرمائی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے۔ اور السابقون الاولون کے حقدار کیا شیر خدا چوتھے خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نہ ہوں گے؟ کیوں نہ ہوں گے؟ ہوں گے اس لیے کہ آپ بھی وہ ہے کہ بچپن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور ہجرت کے میدان میں تو آپ کو دیکھیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر علی کو اپنا بستر عطا فرمایا. آپ راحت کے ساتھ وہاں پر آرام فرما رہے تھے کیونکہ نبی نے بشارت عطا فرما دی تھی علی سب کا سامان دینے کے بعد مدینے آ جانا. حضرت علی کو یقین تھا نبی نے فرما دیا ہے کہ میں نے واپس مدینے جانا ہے, اب میرا کوئی کافر میرا سر کا بال نہیں بگاڑنے نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے السابقون الاولون کے حقدار. تو یہ وہ صحابہ کرام رضوان کہ جن کو رب کائنات نے اتنی شان و شوکتیں, اتنی عظمتیں, اتنی راحتیں, اتنے مقام و مرتبہ اور اتنے بلند مقام عطا فرمائے, اتنے درجات عطا فرمائے ہیں. تو آج کا کون ایسا دشمن ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اصحاب کی آپس میں رضامندی کو اپنے چار باتوں کے ذریعے توڑنے کی کوششیں کر رہا ہے, اپنے شکنجوں کے ذریعے مکروہ چہرہ دکھانے کی کوششیں کر رہا ہے کہ جن کو رب نے رضا کا مجدہ سنا دیا, جن کو رب نے رضا کی خوشنودی کی سند عطا فرما دی ہے, تو آج کا فتنہ پرور دشمن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اصحاب کی آپس میں رضامندی کی سند کو توڑنے کی کوششیں کر رہا. سمجھنے کی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جس بندے کا ایمان ہے نا قرآن پہ, اور جس نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر یہ 100 پڑھی ہے جو میں نے خطبے میں عربی ترجمہ کیا ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جس کا اس پر ایمان ہے نا وہ ہرگز بھی کسی صحابی رسول کے بارے میں ذرا بل بھی تنقیص و تحقیق, تنقید یا تشریح کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر السابقون الاولون فرما کے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کو رب کائنات نے رضا اور خوشنودی کی سند عطا فرما دی ہے. اب ہم کون ہیں ان کے بارے میں, ان کی ذات مطہرہ کے بارے میں, ان پاک ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط تذکرہ کر کے ان کی تعین و تشریح کرتے رہے. کوئی مفکر, کوئی محقق اپنی تحقیق کرے, اگر ان کے خلاف تحقیق کرتا ہے تو اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تحقیق ساری کی ساری برباد ہے, اور آخرت میں وہ ذمہ دار ہوگا اس حیثیت سے کہ وہ ان صحابہ کرام کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا جائے. جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات و مطہرہ کے بارے میں خلیفہ سوم, خلیفہ دوم, خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یوں بکواسات کرے, نعوذ باللہ, یہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ ہاں اگر بندے کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اس کا پر ایمان نہیں ہے, تو پھر بولے تو زبان ہم نہیں پکڑ سکتے.